السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی محترم مکرم معززان گرامی، اللہ رب العزت نے اشرف المخلوقات انسان کے جسم میں انتہائی بہترین ایک عضو بنایا ہے جس کو دل کہتے ہیں، اور یہ دل کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی یاد میں رہے، کیونکہ دل ہی ایسا عضو ہے جس پر اللہ کی تجلیات نازل ہوتی ہیں، اور دل کا کام بھی یہی کہ اللہ کو یاد رکھے، ذکر الہی میں مشغول رہے اور اللہ کی رضامندی کی جستجو میں رہے۔ لیکن محترم سامعین، آج کل کا بہت بڑا سانحہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو اصل بنیادی مقصد سے ہٹا کر کسی اور کام پر لگا دیا۔ مثلاً گاڑی کیسے لی جائے، بنگلہ کیسے بنایا جائے، بیوی بچوں کی کیسی پرورش کی جائے، یہ بنیادی مقصد ہم نے اپنے آپ پر سوار کر لیا ہے۔ بے شک اللہ رب العزت نے ان تمام چیزوں کی حلال طریقے سے اجازت دی ہے، یعنی آپ حلال اور جائز طریقے سے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بہترین معاملات نبھائیں، اپنے بچے بیوی بچوں کا بہترین طریقے سے حلال طریقے سے ان کا حق ادا کریں، لیکن یہ ضرورت تک ہو، یعنی اس کو مقصد نہ بنایا جائے۔ اگر مقصد بنائیں گے تو پھر یہ جو بنیادی مقصد یہ جو دل ہے اس کا ختم ہو جائے گا، اور یہ اللہ رب العزت کی یاد سے غافل ہو جائے گا۔ چنانچہ اس سلسلے میں مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ مثالوں کے بہت بڑے بادشاہ ہیں، وہ فرماتے ہیں انسان کے لیے اس دنیا میں جتنی بھی ضروریات ہیں، مثلا گاڑی، بینک بیلنس، بیوی بچے وغیرہ، انسان ان کے بغیر رہ نہیں سکتا، اس کے بغیر اس کا چارہ بھی نہیں ہے۔ مثلا اگر پیسے نہیں تو کھائے گا کیسے، اگر اسی طرح اس کے پاس گھر نہیں ہے تو رہے گا کہاں پہ، اور اسی طرح کپڑے نہیں ہیں تو اپنے بدن کو کیسے ڈھانکے گا۔ وہ مزید فرماتے ہیں کہ یہ جو دل کی مثال ہے یہ کشتی کی مثال ہے، اور اسی طرح یہ جو ضروریات ہیں یہ پانی کے مثل ہیں۔ اگر کشتی پانی میں ہو اور پانی کشتی کے نیچے ارد گرد آس پاس ہو تو کشتی چلتی رہے گی، اگر وہی پانی اس کشتی کے اندر آ جاتا ہے تو پھر وہ کشتی تباہ و برباد ہوتی ہے۔ اسی طرح انسانی دل ہے کہ انسان کی ضروریات، پیسے، دولت، مکان وغیرہ، یہ سب اگر دل کے باہر ہیں، دل کے نیچے ہیں، تو پھر تو انسان کا دل ہمتاً وقت اللہ رب العزت کی یاد میں مصروف رہے گا۔ اگر یہی ضروریات مقصد بن کے انسان کے دل میں سما جائیں گی تو پھر انسان کا دل اللہ رب العزت کی یاد سے غافل ہوگا اور پھر شیطان کا شکار بنے گا۔ اس لیے حضرات صحابہ کرام بھی وقتاً فوقتاً اپنے دل کا تزکیہ فرماتے تھے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور فرمایا کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وجہ دریافت فرمائی تو کہنے لگے کہ جب آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں تو دل بڑا پاک صاف ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے جنت بھی دیکھ رہے ہیں، دوزخ کا بھی محسوس ہو رہی ہے، لیکن جو ہی اپنے اہل و عیال میں جاتے ہیں، ادھر ادھر جاتے ہیں تو پھر دل کی وہ کیفیت نہیں رہتی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ وقت کی بات ہے کہ انسان جب ذکر کی محافل سے دور ہوتا ہے، اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے، تو دل پر ایک قسم کا زنگ لگنے شروع ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کی یاد جب بھی انسان کرتا ہے تو وہ زنگ انسان کے دل سے دور ہوتا ہے۔ اور حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں۔ اس لیے محترم مکرم سامعین، آپ سے بڑی مؤدبانہ گزارش ہے کہ اپنے دل کا محاسبہ کریں، اپنے دل کا محاسبہ کریں، اور اس میں اللہ رب العزت کی یاد کے علاوہ کسی چیز کو داخل ہونے نہ دیں، اور باقی جتنی ضروریات ہیں، کھانا پینا، رہائش وغیرہ، اس کو مقصد نہ بنائیں، اس کو ضرورت کے حد تک رکھیں۔ اگر مقصد بنایا جائے گا تو پھر شیطان سے ہمیں کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔